کہ پاکستان کو کن اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ 2047 میں جب ہم اپنی 100ویں سالگرہ منا رہے ہوں گے تو پاکستان کا شمار ہائر مڈل انکم کنٹریز میں ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم ان ممالک کی معیشتوں کا موازنہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے جیسے یا ہم سے بھی کچھ پیچھے تھے اور اب وہ اصلاحات کر کے ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں۔ اس سیریز کا مقصد ان اقدامات کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنا ہے جس کی وجہ سے ان ممالک میں پائیدار ترقی ممکن ہوئی۔ تاہم آج کی اس ویڈیو میں اس کی بجائے میں بات کروں گا ورلڈ بینک کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی ایک رپورٹ پر جس کا عنوان ہے فرام سوئمنگ ان دی سینڈ ٹو ہائی اینڈ سسٹینیبل گروتھ۔ یہ رپورٹ ورلڈ بینک کی کچھ عرصہ پہلے آنے والی ایک اور رپورٹ کی کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا تھا کہ پاکستان کو کن اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ 2047 میں جب ہم اپنی 100ویں سالگرہ منا رہے ہوں گے تو پاکستان کا شمار ہائر مڈل انکم کنٹریز میں ہو۔ اس رپورٹ میں یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان کا جو گروتھ ماڈل ہے وہ بیسیکلی فلاڈ ہے، اس کے اندر بنیادی نقائص ہیں۔ اسی وجہ سے ہم 1 یا 2 سال 5% سے اوپر گرو کرتے ہیں، ساتھ ہی ہمارے خسارے بہت بڑھ جاتے ہیں اور ہمیں دوبارہ سٹیبلائزیشن پالیسیز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہاؤس ہولڈز، فرمز اور گورنمنٹ تینوں کے اخراجات کا بہت بڑا حصہ صرفی اخراجات یعنی کنزمپشن کی طرف جاتا ہے، جبکہ سیونگز اور انویسٹمنٹ میں بہت کم پیسہ لگایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی ماڈل میں کچھ ڈسٹورشنز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اپنے معاشی وسائل اور اپنے ٹیلنٹ کو آپٹیملی یوز نہیں کر سکا، یعنی ان کو وہاں پر استعمال نہیں کر سکا جہاں پہ اس سے زیادہ پیداوار حاصل ہو۔ ان ڈسٹورشنز میں ہمارے ملک کا ٹیکس کا نظام، ہمارے ملک میں سبسڈیز کا نظام، خاص سائز کی فرمز کو فائدہ پہنچانے کی پالیسیاں بنانا، ٹریڈ ریسٹرکشن یعنی تجارت کے اوپر پابندیاں اور ہمارے کچھ سوشل نارمز ہیں۔ ان ڈسٹورشنز کی وجہ سے فرمز کے لیے اپنی پروڈکٹیوٹی اپ گریڈ کرنا یعنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا یا نئی پروڈکٹ، نئی سروسز ایجاد کرنا وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا کہ مثال کے طور پر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے وہاں سے پیسہ کما لینا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر اور ہمارا سروسز سیکٹر بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلند شرح سے امپورٹ ڈیوٹیز کی وجہ سے مینوفیکچرنگ یا سروسز سیکٹر میں کام کرنے والی فرمز کے لیے یہ زیادہ منافع بخش ہے کہ وہ مقامی مارکیٹ کے اندر اپنی چیزیں بیچیں بجائے یہ کہ وہ ایکسپورٹ کریں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ امپورٹ ڈیوٹی میں 10% اضافے سے اس فرم جو مقامی مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ بیچ رہی ہو اس کے منافع میں بنسبت ایسے فرم کے جو ایکسپورٹ کر رہی ہو 40% زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فرمز ایکسپورٹ کرتی ہیں اور انہیں حکومت کی کچھ سبسڈیز، کچھ مراحت ملتی ہیں، تو وہاں پر بھی سسٹم ایسا ہے کہ ایک فرم جو کہ روایتی اشیاء کی ایکسپورٹ کرے جیسے کہ ٹیکسٹائل وغیرہ کی، اس کے چانسز ان مراحت لینے کے، سبسڈیز یا رعایتیں لینے کے 80% زیادہ ہیں اس فرم سے جو کوئی نئی پروڈکٹ ڈیولپ کرے، نئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرے، نئی مارکیٹ میں جانے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ باسکٹ ہے وہ بہت محدود ہے اور ہماری ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن بھی بہت کم ہے۔ اسی طرح زراعت کی طرف آ جائیں تو وہاں پر بھی سبسڈیز کی وجہ سے ہماری جو زمین ہے، زرعی زمین ہے، وہ پراپر یوٹیلائز نہیں ہو پاتی۔ مثال کے طور پر ہم گنے کی فصل کے اوپر ایک فکس ریٹ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے کاشتکار کپاس کو چھوڑ کر گنے کی طرف آتا ہے۔ گنا آپ کو پتا ہے کہ اس کو پانی زیادہ چاہیے، گنے سے چینی بنے گی، اس کے علاوہ کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نارملی نہیں بنائی جاتی، جبکہ کپاس سے آپ کا پورا ٹیکسٹائل سیکٹر چلتا ہے۔ تاہم یہاں پر بھی کچھ طاقتور طبقوں کا مفاد ہے جس کی وجہ سے کسان کے لیے گنے کی کاشت کرنا زیادہ منافع بخش بنا دیا گیا ہے بجائے یہ کہ وہ کپاس یا کچھ اور فصلیں کاشت کریں۔ اسی طرح پاکستان میں ٹیلنٹ بھی مس ایلوکیٹڈ ہے، یعنی وہ بھی اپنی بہترین پیداواری صلاحیت پر استعمال نہیں ہو رہا۔
مثال کے طور پر مینوفیکچرنگ سائڈ پہ صرف 4% خواتین کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی فرمز کے لیے خواتین کے لیے مخصوص واش رومز بنانا، ان کے لیے الگ سے ریسٹ ایریا بنانا، ان کے لیے الگ سے نماز کی جگہ بنانا، یہ سب بنانا ان کے لیے شاید معاشی طور پر فیزیبل نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے لیبر فورس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی شرح بہت کم ہے۔ یہ تقریباً 21% کے قریب ہے، جبکہ ہمارے جیسے اور ممالک میں یہ شرح 50% سے بھی زیادہ ہے۔ ان سب حالات میں پاکستان کے لیے سبق کیا ہے؟ پاکستان کے لیے سبق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حکومت اپنے اخراجات کو کم کرے تاکہ ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے سرمایہ میسر ہو۔ دوسری بات، حکومت اپنے جو بزنس میٹرز ہیں ان کو بھی کلوز کرے، یعنی حکومت خود کاروبار بھی نہ کرے اور کاروبار میں بیجا مداخلت بھی نہ کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان اپنی تجارت سے پابندیاں ہٹائے۔ جب پاکستان تجارت سے پابندیاں ہٹائے گا تو بہت ساری ایسی فرمز جن کی پیداواری صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے لیکن وہ سبسڈیز کی وجہ سے یا پروٹیکشنزم کی وجہ سے چل رہی ہیں، وہ بند ہوں گی۔ اس سے جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، وہ موو کریں گے ایسی فرمز کی طرف جن کی پروڈکٹیوٹی یعنی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے اوورآل ہماری اکانومی کا فائدہ ہوگا۔ دنیا کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات بڑھائے اور عوام کی جو سکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر حکومت زیادہ انویسٹ کرے۔ یہ وہ تمام سلوشنز ہیں جو ہم سے پہلے انڈونیشیا نے، ملیشیا نے، فلپینز نے، ویتنام نے، بھارت نے سب نے لگائے اور وہاں پر اس کی وجہ سے خوشحالی آئی۔ ہم بھی اس کے اوپر کام کریں گے تو یقیناً ہمارے بھی معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ اس رپورٹ میں انویسٹمنٹ کے اوپر بھی ایک بڑا زبردست حصہ ہے۔ میں کوشش کروں گا 2 سے 3 دن میں اس حصے کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنا کے پوسٹ کروں، اور اس کے بعد ہم واپس اپنی اس سیریز کی طرف آئیں گے جس میں مختلف ممالک کی معاشی اصلاحات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔